بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 53 اور پیج ہے 56. وی لاگ نمبر 53 بقیہ عرب سرداریوں کا سبجیکٹ چل رہا تھا اور اس کا نیکسٹ ہیڈنگ تھا سیاسی حالت. یہ سیاسی حالت کا کچھ بقیہ حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین، اس کا جو مین سبجیکٹ اور مین چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے ابتدائی نبوت کے زمانے کا عرب حکومتیں اور سرداریاں. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں ایک اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم. رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سحر بمہور سر بہمور شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وی لاگ نمبر 53. وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئیں، اڑتی پھرتی تھی ہزاروں بلبلیں گلزار میں. دل میں کیا آئی کہ پابندے نشے من ہو گئیں، وسعت گردوں میں تھی ان کی تڑپ نظارہ سوز. بجلیاں آسودہ دامانے خرمن ہو گئیں، دیدہ خوبار ہو منت کش گلزار کیوں، اشک پہم سے نگاہیں گلے بد امن ہو گئیں. وی لاگ نمبر 53. جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشر تھا. ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہوں یا باطل پر. چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے وما انا الا من غریتا ان غویت وان ترشد غریت ارشد. میں بھی قبیلہ غزیہ ہی کا ہوں، میں بھی قبیلہ غزیہ ہی کا ایک فرد ہوں. اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا. غزیہ اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، اور نہ کوئی مرجحی تھا جس کی طرف مشکلات و شواہد میں رجوع کیا جاتا اور جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا. ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد اور پاسباں بھی تصور کیا جاتا تھا. یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنوی قیادت اور دینوی پیشوائی کا محجون مرکب تھی، اور اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی، اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی. وہی ظاہرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں. لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ہوا. ناظرین، یہ وی لاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ وی لاگ انشاءاللہ جس کا ہیڈنگ ہے عرب ادیان و مذاہب، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. نیکسٹ یہ وی لاگ ہمارا 53 یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں،
میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، ایسا کوئی مسافر شاہد کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔